صلی اللہ رسول الکریم۔ محترم سامعین، ہمارے درس فقہ کی یہ 11ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے 10ویں نشست میں میں نے اعتکاف کے متعلق بیان کیا تھا۔ اس نشست میں صدقہ فطر کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ سیاستہ کی مشہور و معروف کتاب ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ پاک کی گلیوں میں، کوچوں میں، راستوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ تو حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ صدقہ فطر فرض واجب ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کی مشہور کتاب ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی اور فرمایا کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہو جاتی ہے اور مساکین کے لیے رزق کا کھانے کا ایک بندوبست ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے چند مسئلے ثابت ہوئے، واضح ہوئے۔ سب سے پہلے میرے آقا نے یہ فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو پتہ چلا کہ فطرانہ جو ہے صدقہ فطر ہے، یہ زکوٰۃ کی ایک نوع ہے اور ایک قسم ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن اس کی نورانیت میں فرق پڑ جاتا ہے، اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جو برکت ہوتی ہے وہ برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور صدقہ فطر ادا کرنے سے اس کی نورانیت میں جو کمی آئی تھی وہ کمی پوری ہو جاتی ہے اور روزہ درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے روزہ جو ہے وہ طہارت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، کامل روزہ ہو جاتا ہے، درجہ قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ مساکین اور غریب اور مستحق لوگ جو ہمارے ساتھ عید الفطر کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ مالی تعاون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ تو محترم سامعین، ایک خوش نصیب انسان پورا مہینہ اللہ اور اس کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کرتا ہے۔ اگر وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتے۔ تو اگر وہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کے روزے درجہ قبولیت کو پہنچ جاتے ہیں اور درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ صدقہ فطر بڑی اہمیت والی چیز ہے، بڑا افضل ہے، بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ تو اب ہم مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کا شرعی حکم کیا ہے۔ صدقہ فطر کا شرعی حکم دیا ہے کہ یہ واجب ہے، فرض ہے۔ تو اب یہ کس وقت ادا کرنا ہے؟ علماء نے اس کے لیے لکھا ہے کہ ساری زندگی اس کا ٹائم ہے۔ تو ہاں، یہ مسئلہ ہے کہ عید الفطر ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے تاکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ تو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا یہ مسنون سنت ہے۔ اسی طرح ایک بندہ عید الفطر سے پہلے ادا نہیں کرتا، عید الفطر کے بعد بھی ادا نہیں کرتا، یعنی بالکل ادا نہیں کرتا، تو اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ساری زندگی اس پر یہ فرض ہے کہ صدقہ فطر وہ ادا کرے۔ وہ اگر ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا، اس کے لیے یہ معافی نہیں ہے، لیکن جب بھی یہ صدقہ فطر ادا کرے گا دے گا، ادا ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر انسان پر واجب ہے یا اس کے مال پر واجب ہے۔ علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ انسان پر فرض ہے، اس کے مال پر فرض نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ مر جاتا ہے تو اب اس کے مال سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، یہ ہے کہ جو باقی وارث اس کے بچ گئے ہیں وہ اگر اپنی طرف سے احسان کے طور پر اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں تو
تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا اور اس میت کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اسی اللہ۔ طرح ایک آدمی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دینا، تو اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ وارثوں پر، مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اس کے تہائی مال سے صدقہ فطر ادا کریں، وارث اس میں یا کوئی مسلمان رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر یہ کس وقت فرض ہوتا ہے، کس وقت واجب ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت، صبح صادق کا وقت کون سا ہوتا ہے کہ جب ہم روزہ بند کرتے ہیں، وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، یعنی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، صبح کا ٹائم شروع ہو گیا، اس وقت یہ فرض ہوتا ہے۔ تو صبح صادق سے پہلے بھی فرض نہیں ہوتا، صبح صادق کے بعد بھی فرض نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں چند مسائل کی صورتیں بنتی ہیں کہ ایک بندہ وہ پہلے صبح صادق سے پہلے صاحب نصاب تھا، زندہ تھا، اب صبح صادق کے بعد وہ کیا ہو گیا، صبح صادق سے پہلے مر گیا، صاحب نصاب ہے، صبح صادق سے پہلے مر گیا، یا معاذ اللہ کافر تھا اور وہ صبح صادق کے بعد مسلمان ہوا، یا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا صبح صادق کے بعد پیدا ہوا، یا اسی طرح ایک بندہ وہ پہلے کیا تھا، وہ غریب تھا، مستحق تھا، اور صبح صادق کے بعد وہ اس کے پاس مال آ گیا، تو علماء نے لکھا کہ ان لوگوں پر صدقہ فطر فرض نہیں ہے، یہ ادا نہیں کریں گے۔ کیوں کہ جس وقت صدقہ فطر واجب ہوا تھا اس وقت یہ اس کے اہل نہیں تھے۔ اسی طرح اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ایک آدمی وہ پہلے صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، وہ زندہ ہے، لیکن صبح صادق کے بعد وہ مر گیا، وہ اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ کیوں کہ جس وقت صدقہ فطر واجب ہوا تھا وہ زندہ تھا، صاحب نصاب تھا۔ اسی طرح کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا، لیکن جو بچہ پہلے پیدا ہو جاتا ہے اس کی طرف سے دیا جائے گا۔ اسی طرح اب صدقہ فطر کے لیے شرائط کیا ہے، فطرانہ کے لیے یا صدقہ فطر کے لیے شرائط کیا ہے؟ صدقہ فطر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو، مسلمان ہونا چاہیے۔ کیوں کہ صدقہ فطر جو ہے یہ ایک شرعی حکم ہے، اور شرعی حکم کا مکلف جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں۔ دوسرا یہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، کیونکہ جو غلام ہے کسی کا، غلام کسی شے کا مالک نہیں ہوتا، غلام پر فرض نہیں ہوتا، لہذا غلام بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالدار ہو۔ اب کتنا مال ہو، یہ علماء نے تحقیق کی ہے کہ جس بندہ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی، یعنی 52 تولے چاندی ہے، اتنا اگر اس کے پاس سونا اور چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے، یہ صدقہ فطر دے گا۔ اچھا، اب ایک آدمی ہے کہ اس پر کے پاس اتنی بالکل چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، جب اس سے کم مقدار میں سونا بھی تھوڑا ہے، چاندی بھی تھوڑا ہے، یعنی 7.5 تولے سونا بھی نہیں، 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، تو اب اس پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کے پاس پیسے ہیں۔ تو علماء نے یہ لکھا کہ اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے اس کے پاس بنتے ہیں اور ضرورت سے زائد بھی ہوں، اس کے اوپر قرض بھی نہ ہو، تو وہ بندہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر کے لیے بالغ ہونا شرط بھی نہیں ہے، عاقل ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بچہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، نابالغ بچہ ہے، یا کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، ان پر بھی فرض ہے۔ ان کا جو ولی ہے، باپ ہے یا ان کا جو ولی ہے، وہ ادا کرے گا۔ اگر وہ تنگ دست تھے تو ان کے باپ پر ہے، اگر یہ مالدار ہیں تو ان کے مال سے ان کا ولی جو ہے ادا کرے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر جو ہے مرد اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے گا، بالغ اولاد کی طرف سے ان کا باپ جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا، یہ اس اولاد پر فرض ہے۔ اب صدقہ فطر کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ روزہ بھی شرط نہیں ہے، چاہے کوئی روزہ رکھتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا۔ عوام میں تو یہی مشہور ہے جو روزہ رکھتے ہیں وہی ادا کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے چاہے کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، صدقہ فطر وہ ادا کرے گا۔ روزہ اس نے نہیں رکھا
یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا یا ویسے جان بوجھ کر نہیں رکھا، جس طرح عام رواج ہے کہ روزہ لوگ نہیں رکھتے، تندرست ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، چاہے کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے، صدقہ فطر اس پر واجب ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے وہ فوت ہو گیا، وہ چھوٹے بچے نابالغ چھوڑ کے گیا، اس کے بچے ہیں جو چھوٹی بچی ہیں وہ یتیم چھوڑ گیا، تو اب ان کی طرف سے کون ادا کرے گا؟ تو علماء نے لکھا کہ باپ دادا جو ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، دادا اگر وہ صاحب نصاب ہے، ان بچوں کا دادا اگر زندہ ہے تو دادا جو ہے اپنے یتیم پوتے اور پوتیوں کی طرف سے ادا کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، تو ماں پر جو ہے نابالغ اولاد کا، چھوٹے بچوں کا، چاہے وہ بچے ہوں یا بچی ہوں، ان کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کی بیوی ہے، بیوی کی طرف سے یا اس کی بالغ اولاد ہے، بالغ اولاد اور بیوی کا صدقہ فطر جو ہے اس مرد کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ خود ہی ادا کریں، چاہے وہ تنگ دست ہوں، اپاہج ہوں، برار یا مالدار ہوں، باپ پر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرد ہے، اس نے اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیا یا اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیا، تو چاہے ان کو علم نہیں ہے لیکن وہ ہیں اس کی فیملی میں داخل، ان کے اخراجات، کھانا پینا، یہ سب کا اکٹھا ہے، تو اگر یہ اکٹھے ہیں تو باپ نے ادا کر دیا تو یہ صدقہ فطر ان کی طرف سے ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کی فیملی میں اکٹھے نہیں ہے، بیوی بالفعل لڑائی جھگڑا ہو گیا وہ الگ رہتی ہے، یا اولاد بالغ ہے وہ الگ ہے، وہ اگر وہ باپ ادا کرتا ہے تو ادا نہیں ہوتا، ہاں وہ اگر پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ نے دے دینا ہے تو پھر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر جو ہے، ایک آدمی ہے، ماں ہے، باپ ہے، اس کا دادا دادی، نانا نانی، یا اس کے بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان کی طرف سے اس بندے پر فرض نہیں ہے، یہ لوگ اپنا ہی ادا کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر میں آپ کون سی چیز دے سکتے ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 چیزیں صدقہ فطر میں آپ دے سکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ گندم ہے، دوسری چیز جو ہے، تیسری چیز ہے کھجور ہے، چوتھی چیز منقہ، یہ آپ صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں۔ تو اب ان کی مقدار کے بارے میں یہ ہے کہ جو گندم کی مقدار ہے وہ نصف سا ہے، اور دوسری جو 3 چیزیں ہیں ان کی مقدار علماء نے یہ لکھی ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ پورا سا دینا ہے۔ یہ میں نے 10ویں نشست کے آخر میں بتا دیا تھا کہ نصف سا گندم کا کتنا وزن بنتا ہے، وہ میں نے تفصیل بتائی تھی، کسی بندے نے یہ مجھ سے سوال کیا تھا۔ پرانے حساب سے 1 سیر 14 چھٹانک اور کچھ تولے یہ نصف سا کی مقدار بنتی ہے۔ اب چونکہ وہ نظام پرانے سیر والا ہے نہیں، اب کلو آ گیا، تو پرانا سیر جو ہوتا تھا وہ 16 چھٹانک کا تھا، یہ پرانے لوگوں کو پتہ ہے۔ آج کل کا جو کلو ہے یہ ہے 17 چھٹانک کا، اس حساب سے۔ تو اب چونکہ کلو نایاب ہے، سیر نایاب ہے، ملتا نہیں، تو آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ 2 کلو گندم اگر دے دے گا تو اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ 2 کلو سے زائد بالکل نہ دے، جو بندہ 2 کلو گندم دے رہا ہے فطرانہ، وہ بھی کچھ زائد دے رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے، یہ آڑتیوں سے اور ایک گورنمنٹ کا ریٹ ہے، اس کی ہم نے تحقیق کی، 42-43 روپے بھی ہے، آپ 45 روپے لگا لیں، 45 روپیہ 2 کلو گندم کی قیمت ہے، یہ ایک آدمی کا فطرانہ ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی، دعوت اسلامی والے کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں 150، یہ 150 ان کی تحقیق غلط ہے، یہ ہمارا ان لوگوں کو چیلنج ہے کہ 150 کسی صورت میں نہیں بنتا، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ 150 آپ نے کون سی حدیث پاک سے یہ مسئلہ نکالا ہے، یہ ہمیں مطمئن کریں۔ بہرحال آپ نے 45 روپیہ دینا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ صدقہ فطر، ایک بندہ یہ 4 چیزیں نہیں دے سکتا، اس کے پاس نہیں ہے، اس کے متبادل کوئی اور چیز دینا چاہتا ہے، مثال کے طور پر وہ چنے دینا چاہتا ہے، مکی دینا چاہتا ہے، وہ باجرہ اور جوار، مونگی وغیرہ کوئی بھی جنس دینا چاہتا ہے، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں قیمت کا حساب ہوگا۔ مثلا کہ
45 रुपए किलो गंदम है, 2 किलो गंदम की कीमत कितना हो गया? 90 रुपया। 90 रुपए के जितने चने आते हैं उतने ही चने देने पड़ेंगे। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा ये गंदम नहीं दे सकता, ये 4 चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं दे सकता, कोई और चीज़ देता है, तो कीमत का हिसाब लगाया जाएगा। इसी तरह उलमा ने ये लिखा कि अगर कोई बंदा ये 4 चीज़ें नहीं देता, इनकी कीमत अदा कर देता है, तो उसका भी सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। फिर उलमा ने ये मसला लिखा कि सदका फ़ितर के तौर पर आप गंदम देना चाहते हैं या जौ देना चाहते हैं, तो बेहतर और अफजल ये है कि आप इनका आटा दें। जो मुस्तहिक है इनका आप आटा दें, ये अफजल है। अगर गंदम भी आपने दे दी, जौ भी दे दिए, फिर भी अदा हो जाएगा। फिर उलमा ने ये मसला लिखा कि एक फितराना अफजल ये है, बेहतर ये है कि एक मुस्तहिक को देना चाहिए ताकि उसकी कोई ज़रूरत भी पूरी हो जाए। अगर एक बंदा अपना फितराना 3 या 4 मुस्तहिक को देता है, फिर भी अदा हो जाएगा। इसी तरह एक मुस्तहिक को चंद लोग जिन पर सदका फ़ितर वाजिब है, मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, यानी एक मुस्तहिक को चंद लोग भी अपना सदका फ़ितर दे सकते हैं। तो इसी तरह वक्त की कमी के पेश नज़र हम अपने इस खिताब को मुख्तसर करते हैं। आपने कोई मसला पूछना है तो पूछ लें। ये जो सदका फ़ितर है ये हम सब पर फ़र्ज़ है, वाजिब है, हम इसको किन किन लोगों को हाँ ठीक है। अदा कर सकते हैं या उलमा यही कहते हैं, आज तक अवाम यही सुन रही है कि हर बंदा सदका फ़ितर अदा करे, यही कहते हैं ना। आप खुद सोचिए, जब हर बंदे पर ही फ़र्ज़ हो, आप पर भी फ़र्ज़, मुझ पर भी फ़र्ज़, इस पर भी फ़र्ज़, इन पर भी फ़र्ज़, तो फिर लेने वाला कौन हो? ज़हन में आती है ना बात, हर बंदे पर भी फ़र्ज़ हो तो फिर किसको हम देंगे? तो ये तो गलत है ना, ये तो शरी एक असूल के भी ख़िलाफ़ है। तो मंतकी हिसाब से इसको दौर कहते हैं, यानी एक चीज़ मैंने दी, आप मुझको फिर वापस कर दें, पैसे ही देंगे ना, तो इनमें मालिया शर्त होती है। तो इसका असूल ये है कि जो ज़कात के मुस्तहिक हैं वो कुरान पाक में 7 किस्म के लोग हैं। जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, ये सदका फ़ितर आप उन्हीं को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फ़कीर को दे सकते हैं। फ़कीर उसको कहते हैं कि जिसके पास माल तो हो लेकिन वो सहबे निसाब न हो, यानी 52 तोले चांदी जितने उसके पास पैसे नहीं हो, आप उसको भी दे सकते हैं। मस्कीन को दे सकते हैं। मस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास बिल्कुल कुछ भी ना हो, उसको भी दे सकते हैं। इसी तरह एक आमिल होता है, आमिल उसको कहते हैं कि जो ये ज़कात और सदक़ात वसूल करता है, ये ज़कात के मुस्तहिकीन में। आप गारिम को दे सकते हैं, जिसके ऊपर कर्ज़ है, वो गरीब है, उसको दे सकते हैं। इसी तरह कोई मुसाफिर है, अच्छा अब वो लाहौर गया, यहाँ उसका चूँकि माल है, वहाँ माल ख़त्म हो गया, सदका फ़ितर दे सकते हैं। मुजाहिद को भी दे सकते हैं, जिहाद के लिए उसने सामान ख़रीदा, इनको भी दे सकते हैं। तो नतीजा ये निकला कि आप उन लोगों को सदका फ़ितर दें जिनको आप ज़कात देते हैं, और कौन लोग दें जो सहब निसाब हैं, वो मैंने निसाब की तफसील बता दी। तो आपने कोई ये जो सदका फ़ितर है क्या ये मस्जिद पर लगता है? हाँ, ये मसला भी है। मौलवी हजरात ये कहते हैं जी, मदरसों वाले ये कहते हैं जी मदारिस को दो, अल्लाह का खौफ करो, डरो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इसके मुस्तहिक मुकर्रर कर दिए। किसी मदरसे का जिक्र नहीं है, मस्जिद का जिक्र नहीं, वो 7 लोग हैं, ये लोग मुस्तहिक हैं, इन्हीं को दो। ये मदरसे वाले ये जुल्म करते हैं, ये ज़्यादती करते हैं लोगों से। ज़कात भी मदरसे पर नहीं लगती, मस्जिद पर नहीं लगती, सदका फ़ितर भी मदरसे पर नहीं लगता, ज़कात भी नहीं लगती। तो ये उलमा को बताना चाहिए कि सदका फ़ितर जो है मुस्तहिक लोगों को, गरीब लोगों को दो, जो सहब निसाब नहीं है उनको देना चाहिए। इसी तरह खालों का मसला ये है, इनमें इतनी गुंजाइश है कि आप मस्जिद को भी खाल दे सकते हैं, मदारिस पर भी खाल लग सकती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।